شاعر کے لیے تو آسان ہے کہنا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ تو نہ جانے کون سی مصلحت ہے شاعر کے نزدیک کہ سورہ مریم کی کیا عظمت ہے، اور پھر اس کے دم کر دینے کے بعد کون سی شان فاطمہ ہے جو سامنے آتی ہے کہ اسی کمال پہ کہے کہ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جناں مالک تطہیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، سر تاپا قدم نور کی تصویر ہے زہرا۔ سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی ورس نمبر ہے 55، جس میں اعلان ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ان آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کے چہرے پہچانے جائیں۔ کیا کہنے کچھ بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ آیات قرآنی کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ مجرموں کے چہرے پہچانے جائیں۔ یعنی کبھی کبھی قرآن کی آیت فقط ہدایت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ مجرموں کا تعارف کرانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا اثر ظاہر کرنا کس کا کام ہے؟ آیات قرآنی کی تلاوت کس کا منصب ہے؟ رسول کا منصب ہے یا نہیں؟ نبی کا منصب ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی آیات قرآنی کو پڑھ کر مجرموں کے چہروں سے نقاب کو کھینچ لے تو وہ اللہ کی حجت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایک بی بی جس نے صدر اول میں آیات قرآنی کو تلاوت کیا اور 30 سے زیادہ آیتیں اپنے خطبے میں شہزادی فاطمہ زہرا نے پڑھی ہیں، اور ان آیات سے مجرموں کو پہچانوایا، اور آغاز کہاں سے کیا؟ آل عمران سے، آل عمران کی آیت سے آغاز کیا۔ شہزادی فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں ہاشمی چادر پہنی، گھر سے نکلی، اس دروازے سے نہیں گئیں کہ جو دروازہ علی کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ نبی کی بیٹی ذاتی بات کرنے نہیں جا رہی ہے بلکہ دین بتانے کے لیے جا رہی۔ اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئی جو صدر دروازہ، اور داخل ہونے کے بعد خطبے کا آغاز کیا، اور ایک مرتبہ اہل ثقیفہ کو مخاطب کیا، اور سورہ آل عمران سے آیت کو نکالا۔ دیکھیں کہ ہمارا اور آپ کا انتخاب نہیں ہے کہ ہم قرآن کھولیں اور ایک آیت کو پڑھیں۔ یہ فاطمہ زہرا کا انتخاب ہے، یہ اس کا انتخاب ہے جو رسالت کا ٹکڑا ہے، یہ اس کا انتخاب ہے کہ جس کے گھر میں وحی الہی نازل ہوتی ہے، یہ اس کا انتخاب ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور آیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ جا کے قرآن میں دیکھیے سورہ آل عمران کی اس آیت کو، آیت کا آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے جب اس آیت کو پڑھا ہے
تو یا ایھا الذین آمنو کو اریز کیا اور آیت کو کہاں سے شروع کیا؟ اتقوا اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ یہ آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ اگر میں درمیان سے کوئی آیت پڑھوں تو آپ فوراً ٹوک دیں گے یا نہیں کہ بھئی آیت تو شروع وہاں سے ہو رہی ہے، یہ آپ نے درمیان میں کہاں سے پڑھی؟ یہ ہے وارثان قرآن، جہاں سے چاہیں آیت کو حذف کر دیں، جہاں سے چاہیں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہے وارثان قرآن۔ اور آیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنو کو حذف کیا۔ آپ مجھے بتائیے، نبی کی بیٹی جس کے گھر میں دین نازل ہوا ہے، وہ جن کو یا ایھا الذین آمنو کا مصداق نہ سمجھتی ہو، دنیا انہیں دین کا وارث مانتی ہے۔ جن کے اوپر اے ایمان والوں کا امپلیمنٹیشن کرنا نبی کی بیٹی پسند نہ کرے، جا کے دیکھیے آیت میں، گوگل کیجئے سرمن آف فدق اور اس آیت کو دیکھ لیجئے جا کے۔ یا ایھا الذین آمنو سے شروع نہیں کیا ہے آیت کو فاطمہ زہرا نے، اتقوا اللہ سے شروع کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ جو کام پہلے سے کیے بیٹھا ہو اس کو کہنا عبث ہے یا نہیں؟ نان سینس بات ہے یا نہیں؟ بھئی آپ سب مغرب کی نماز پڑھے بیٹھے ہیں، اب میں آ کے کہوں کہ صاحب پہلے مغرب کی نماز پڑھی ہے، کیسا عجیب بات ہے، پڑھ کے تو بیٹھے ہیں۔ نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور وہاں بڑے بڑے بیٹھے ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، تو کوئی ایک تو اعتراض کرتا کہ ہم تو آپ کے بابا کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اس کا معنی ہے صاحب تقوی نہیں جانتی تھیں، جبھی تو یہاں سے آیت کا آغاز کیا ہے۔ صاحب تقوی نہیں دیکھ رہی تھیں، حق کا تقاتے ہی، اور ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر اسلام پر۔ فاطمہ زہرا نے بتا دیا نا کہ فقط اسلام لانا کافی نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ موت بھی اسلام پر آئے، یعنی اگر اسلام پہ مرے تو موت ہے، اور غیر اسلام پہ مرے تو ہلاکت ہے۔ اور وہ بھی وہیں کہیں بیٹھا تھا جو اس لفظ کو اپنے لیے صرف کرنا پسند کرتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ڈیلس والے ایسے مجلس سنتے ہیں جیسے آپ لوگ اپنے لیے پسند کریں گے یہ لفظ استعمال کرنا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فاطمہ زہرا نے بتا دیا اسلام پہ مرو گے تو موت ہے، ورنہ ہلاکت ہے۔ اور وہ بھی سن رہا تھا جس نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کرنا پسند کیا کہ اگر علی نہ ہوتے